الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیزان محترم، پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا تھا حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ حروف علت 3 ہیں: واو، الف، یا۔ حروف علت 3 ہیں: واو، الف، یا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو اور الف اس سے پہلے زبر ہو اور یہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، تو پھر اس الف، واو اور یا کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف مدہ۔ یعنی الف چاہتا ہے کہ میرے مجھ سے پہلے والا حرف پر زبر ہو، واو چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے والے زبر پر پیش ہو، اور یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ یعنی یہ ان کے موافق ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح ہو تو ان حروف کو، یعنی الف، وا اور یا، اس کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ آسان زبان میں یہ بولنا چاہیے کہ الف سے ما قبل، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، وا سے ما قبل، یعنی واو سے پہلے پیش ہو، اور یہ یا سے ما قبل، یعنی یا سے پہلے زیر ہو، تو پھر اس الف، وا اور یا کو مدہ بولا جاتا ہے، اور اس کو 1 سیکنڈ کے اندازے کے مطابق کھینچا جاتا ہے۔ یعنی 1 الف کے برابر بولتے ہیں کھینچا جائے، یعنی تقریباً 1 سیکنڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو حروف علت 3 ہیں: واو، الف، یا۔ اور واو اور یا، الف اور یا کی ما قبل حرکت اس کے موافق ہو۔ واو، الف اور یا کی ما قبل، یعنی اس سے پہلے والی حرف پر حرکت اس کے موافق ہو، تو اس کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ یعنی الف چاہتا ہے میرے سے پہلے زبر ہو، واو چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے پیش ہو، اور یا چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے زیر ہو۔ تو اگر موافق حرکت ہو، موافق مانا اس کی چاہت کے مطابق، اس کی طبیعت کے موافق، تو اس کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ جیسے سبق آج پڑھیں: با، الف زبر با، با وا پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی۔ بو میں جو الف ہے بعد میں وہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پڑھا جائے گا با، بو، بی۔ تا، الف زبر تا، تا وا پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی۔ سا، الف زبر سا، سا وا پیش سو، سا یا زیر سی، سا، سو، سی۔ ہا، الف زبر ہا، ہا وا پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا، ہو، ہی۔ خا، الف زبر خا، خا وا پیش خو، خا یا زیر خی، خا، خو، خی۔ را، الف زبر را، را وا پیش رو، را یا زیر ری، را، رو، ری۔ زا، الف زبر زا، زا وا پیش زو، زا یا زیر زی، زا، زو، زی۔ تا، الف زبر تا، تا وا پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی۔ ذا، الف زبر ذا، ذا وا پیش ذو، ذا یا زیر ذی، ذا، ذو، ذی۔ فا، الف زبر فا، فا وا پیش فو، فا یا زیر فی، فا، فو، فی۔ ہا، الف زبر ہا، ہا وا پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا، ہو، ہی۔ یا، الف زبر یا، یا وا پیش یو، یا زیر ی، یا، یو، یی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں: با، بو، بی۔
تا تو تی، ثا ثو ثی، حا حو حی، خا خو خی، را رو ری، زا زو زی، طا تو تی، ظا ظو ظی، فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو ی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ با بو بی، تا تو تی، ثا ثو ثی۔ ثا کی مخرج پتلی ہے اور نرم ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ثا کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں سے باہر نکلے اور اوپر والے دانتوں اور زبان کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ ثا ثو ثی، ہا ہو ہی، ہا ہو ہی نہیں بلکہ ہا ہو ہی، خا خو خی، را رو ری، زا زو زی۔ سا کو سختی سے اور پتلا ادا کرنا چاہیے اور اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اسے سیٹی سی آواز نکلے، سیٹی جیسی آواز نکلے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ جیسے میں کر رہا ہوں، زا زو زی، طا تو تی۔ طا تھوڑا موٹا ہے، اس کی ادائیگی تا جیسی ہے لیکن موٹا ادا کرنا پڑے گا۔ طا تو تی، تا تو تی نہیں ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ پتلا ہے، یہ اوپر تا تو گزر گیا، یہ موٹا ہوگا۔ موٹائی کا طریقہ میں نے یہی بتایا تھا کہ زبان کا درمیان والا حصہ تھوڑا اٹھا لیں تو پھر لفظ موٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے تا تو تی، ذا ذو ذی۔ ذا کی جو صفت ہے نرم ہے اور پتلی ہے اور اس کی ادائیگی سا کی طرف ہے، مخرج سا کی طرح ہے۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں سے تھوڑا باہر نکالیں اور اوپر والے دانتوں اور زبان کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے اور اس کی صفت موٹی ہو، یعنی زبان کے درمیان والے حصے کو ادائیگی کے دوران تھوڑا اٹھا دینا چاہیے تو یہ نرم اور موٹا ہو جائے گا۔ جیسے ذا ذو ذی، اگر یوں ادا کروں زا زو زی تو یہ سخت ہو جائے گا، اس کی صفت سختی والی نہیں ہے بلکہ نرمی والی ہے۔ ذا ذو زی، یہ نرمی والی ادائیگی ہے۔ اب میں کر کے دکھاتا ہوں، اس کی ادائیگی پتلی ہے، پتلی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اب میں ادا کروں، یہ پتلی ہے، یہ پتلی نہیں ہوگی۔ جیسے ذا ذو زی، یہ پتلی نہیں ہوگی بلکہ موٹی ہونے چاہیے، اس طرح ذا ذو زی۔ آگے فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو ی۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھاتا فرمائے اور اپنی رضا کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔